ویلکم بیک ناظرین. آج جو اپوزیشن کی رہبر کمیٹی ہے وہ اکرم خان درانی جو کہ کنوینئر بھی ہے، ان کی سربراہی میں جو ہے وہ آج اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 20 ستمبر کو جو ہے وہ آصف جو زرداری ہاؤس ہے اسلام آباد میں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میزبانی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پہ مشتمل ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک احتجاجی پلان جو ہے وہ اسے تشکیل دیا جائے گا کہ حکومت مخالف جو تحریک ہے اس کو کہاں سے شروع کیا جائے. اور اطلاعات میرے پاس یہ ہیں کہ شاید سندھ سے شروع کیے جانے کا امکان ہے جو یہ احتجاجی تحریک ہے. دیکھتے یہ ہے کہ یہ فیصلہ اب APC میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فی الحال تک جو میرے پاس خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو اگر احتجاجی تحریک شروع بھی کی جاتی ہے تو وہ سندھ سے شروع کی جائے گی، جسے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو لیڈ کریں گے، اور پھر وہاں سے انٹر ہو کے وہ مختلف شہروں میں پنجاب میں آ کر اور پھر دن KP میں جا کر جو ہے وہ احتجاج کریں گے. کوئی لمبا چوڑا جو ہے وہ دھرنے وغیرہ کا سین نہیں ہے احتجاجی سلسلہ، کیونکہ آنے والے سال جو ہے وہ الیکشن کا ہے، یہ تیسرا سال مکمل ہوگا، چوتھے کے شروع ہوتے ہی جو الیکشن کمپین ہے وہ شروع ہوگی. تو ایک جو ایکسلریٹ کر رہے ہیں جو پولیٹیکل جو پریکٹسز ہیں ان کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن بھی آنے والے ہیں اور اب ان کے پاس ایجنڈا بھی ہے، کیونکہ کرونا کے بعد جو معیشت کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ اب ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال جب مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا دینے اسلام آباد آئے تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ان کا ساتھ دینے کا کہا تھا، لیکن پھر عین موقع پر وہ اکیلا چھوڑ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ پیچھے چلے گئے. کل جب احسن اقبال صاحب سے پوچھا ایک صحافی نے، جب وہ آصف زرداری سے ملاقات کے بعد، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی فرحت اللہ بابر اور احسن اقبال صاحب کی جانب سے، جس میں ایک صحافی نے ایک سوال پوچھا کہ آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی مولانا صاحب کو جو ہے وہ اکیلا آپ چھوڑ کے چلے گئے، تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ بڑا کلیئر کہا کہ ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن جنہوں نے گارنٹی دی تھی انہوں نے چھوڑے. تو گارنٹی کس نے دی تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ ساتھ دیتی ہیں یا پھر وہ پچھلی بار کی طرح سٹارٹ میں ساتھ دے کے بعد میں چھوڑ دیں گی. تو ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ہی نمائندہ خصوصی شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو شیراز فار جوائننگ. بہت شکریہ. شیراز ذرا بتائیے، آج یہ اکرم خان درانی کی سربراہی میں رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تو اس اجلاس میں فیصلہ کیا کیا گیا؟ جی بالکل فرید، آج اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں نے شرکت کی. اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 20 ستمبر کو بلاول ہاؤس اسلام آباد میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی اور اس کے بعد حکومت خلاف تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. فرید، میں یہاں پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں کہ عید سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس زوروں پر تھی، ہر طرف سے آل پارٹیز کانفرنس کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن درمیان میں فکر بل جب آیا تو جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان ہیں تو انہوں نے اس بل کی حمایت کر دی اور جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اور جو دیگر جماعتیں ہیں اپوزیشن کی انہوں نے مخالفت کر دی. تو اس پر اپوزیشن کے درمیان کلیشز آ گئے. مولانا فضل الرحمان کے بیانات بھی ہم نے دیکھے، اس کے بعد مولانا اسد محمود نے قومی اسمبلی کے طور پر بیان دیا، عطاء الرحمان نے سینٹ میں بھی بیان دیا کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے، جو دو بڑی جماعتیں ہیں کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی کسی بھی تحریک کا ایسا نہیں رہیں گے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی مختلف ملاقاتیں کی، لیکن اب اس میں ایک اور موڑ سامنے آیا کہ شہباز شریف نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، ان کو دوبارہ راضی کیا. پھر مسلم لیگ نون کے ارکان جو ہے وہ چلے گئے مولانا فضل الرحمان کے رہائش گاہ پر ان سے میٹنگ کی. تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں ان کا بھی ایک اجلاس بلایا اور آج جو اکرم خان درانی کی سربراہی میں اجلاس ہوا تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا رہبر کمیٹی کے اجلاس میں 20 ستمبر کو جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. لیکن مجھے شیراز جی یہ بتائیے، کیونکہ آپ ہی وہاں پہ موجود تھے، یہ بتائیے کہ صورتحال کیا ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کی اپنی مجبوریاں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ استعفے دیں اور باہر آئے احتجاج کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے سٹیج جو ہے وہ تو ظاہر بات پارلیمنٹ میں موجود ہے، مولانا صاحب کے سٹیج تو اتنے نہیں ہے، 1 2 3 4 نشستیں ہیں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ساتھ دے گی یا پچھلی بار کی طرح بلا کے پھر چھوڑ دیں گے وہ؟
بالکل یہ ایک امپورٹنٹ اور ایک اہم سوال ہے کہ ہر بار پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن این وقت پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج بھی جو اپوزیشن کی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں نے سخت تنقید کی ان دو بڑی پارٹیوں پر، ان دو بڑی پارٹی کے رہنماؤں پر، اور سخت سوالات بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ ہمیشہ اس طرح ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو اس بار ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کے دوران ہمارے صحافی دوست نے بھی سوال کیا تھا مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب آپ کو تو ہر بار جو اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں وہ دھوکہ دیتی ہے، پیٹر بل میں دھوکہ دیا، آزادی مارچ میں دھوکہ دیا، تو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اکیلے کیوں تحریک جو ہے ان کا اعلان نہیں کرتے، اس کا اعلان نہیں کرتے؟ تو مولانا صاحب برا مان گئے۔ تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مولانا صاحب بار بار کیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نہیں تو برا تو نہیں ماننا چاہیے، یہ تو حقیقت ہے کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اچھا شیرازی یہ بتائیے کہ کل احسن اقبال سے جب صحافی نے پوچھا کہ آپ نے پچھلی دفعہ جو چھوڑ کے چلے گئے مولانا صاحب کو، تو مولانا صاحب نے کہا کہ احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے گارنٹی دی تھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو گارنٹی کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہے کہ گارنٹی کس نے دی تھی مولانا صاحب کو؟ اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں گارنٹی دینے والے کون ہے یا اس ملک میں فیصلے نافذ کرنے والے کون ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں فرید کہ جب فیٹر بل جب پیش ہوئی تھی تو اس سے ایک دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ رات کو 12 بجے اسپیکر نے جو ہے وہ تمام ارکان کو اکٹھا کیا اور رات کو ان کو کہا کہ آپ نے کل جو ہے فیٹر بل کی حمایت کرنی ہے، تو وہ بھی کسی کے کہنے پر فیٹر بل کی حمایت ہوگی اور فیٹر بل جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو مجھے خود بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں، کون فیصلے کرتا ہے، کون فیصلے مسلط کرتا ہے، کون فیصلے مسلط کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیرازی میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ جو اگر احتجاجی سلسلہ شروع بھی کیا جاتا ہے تو وہ شاید سندھ سے شروع کیا جائے گا، تو کیا آپ ڈسکس کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جا کے ان چیزوں کی رپورٹ بھی کرتے ہیں، بہت چیزوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں، تو آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ کیا کوئی لمبا کوئی دھرنا وغیرہ کا کوئی سوچ رہے ہیں یا یہ چھوٹے چھوٹے احتجاجی سلسلے جو ہے وہ شروع کیے جائیں گے؟ فرید جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جب مولانا فضل الرحمان نے جب ان سے راہیں الگ کر لی تھی تو اس وقت ہمارے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم نومبر میں حکومت خلاف دھرنا دیں گے اور ہمارا دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہم حکومت کو گھر نہ بھیج دیں۔ لیکن اب جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ اپوزیشن میں جو کہ الائنس ہے اس میں شامل ہو گئی ہے، کمیٹی دوبارہ فعال ہو گئی ہے، تو اب میرے خیال میں جو ہماری ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ احتجاجی کرنا تو نہیں بلکہ جو جلسی بغیر ضرور سے بغیر ہے ان کا تو ظاہری بات ہے وہ کریں گے، اتنا بڑا دن ہے وہ نہیں کر سکتے کہ آگے الیکشن بھی آنے والا ہے، تو سندھ سے سٹارٹ لیں گے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، پھر آہستہ خیبر پختونخوا، پھر پنجاب اور پھر ملک کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں تک جائیں گے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے جلسے جو ہے یا دھرنے جو ہے وہ دیں گے، لیکن بڑے تعداد میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی شیرازی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین ہم نے گفتگو سنی ہمارے نمائندے خصوصی شیراز احمد شیرازی کی۔ بات یہ ہے مولانا صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نوازشریف نصر اللہ خان بن جائے، لیکن انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ مولانا صاحب کو نوازشریف نصر اللہ خان بننے نہیں دے رہی۔ پچھلی دفعہ بھی مولانا صاحب جو ہے وہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہے، پھر جیسے شیرازی نے کہا جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو مولانا صاحب مائنڈ کر جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو شاید یہ جو چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ موقف تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ریگڈ ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ریگڈ ہے تو ہم حلقے کھولنے کو تیار ہیں اگر الیکشن میں کوئی معاملہ ہے، کیونکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ تو ان کے سٹیک ہیں پارلیمنٹ میں، وہ اگر استعفیٰ دے دے تو پھر معاملہ کچھ کسی اور جانب بڑھ سکے، لیکن جب تک وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر احتجاج کا سلسلہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشن جعلی ہے، الیکشن میں مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو پھر یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں اپوزیشن میں، کیونکہ یہ لوگ تو اپنی چیئرز پہ موجود ہیں اور یہ استعفے نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی خبریں فی الحال تک دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا جو یہ احتجاجی سلسلہ ہے یا آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ حکومت کو کتنا ٹائم دیتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو وہ
کس سے ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور کیا اپوزیشن کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب کو کسی بھی قسم کا ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوگی، یا جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے دھرنا دیا اور پھر مولانا صاحب جو ہے وہ کنٹینر لے کے واپس چلے گئے کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو دیکھتے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.